السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ حکمرانوں پر ہمارا خوف طاری ہے، ان کی ہر تقریر قائد نون لیگ سے شروع ہوتی ہے۔ مریم نواز کا 76 آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب، حکومت پر الیکشن چوری کی کوششوں کا الزام۔ کہا اگر حکومت کے پاس لوگ ہیں تو ہمارے لوگ توڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عمران خان نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم کشمیریوں کے دکھ درد بانٹیں گے۔ پاکستان کا وزیر اعظم نااہل کٹ پتلی بزدل ہے، کشمیر کے لیے بات بھی نہیں کر سکتا، جب حملہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ بلاول بھٹو کا حویلی کہوٹہ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کشمیر کا فیصلہ یہاں کے لوگ کریں گے، کسی کی ڈکٹیشن نہیں، صرف عوام کا حکم مانتے ہیں۔ بلاول اور مریم گمراہ کن باتیں کر کے اپنے ابوؤں کی کرپشن بچانا چاہتے ہیں، وزیر مملکت فاروق حبیب کا مخالفین پر جوابی وار، کہا مریم نواز بتائیں نواز شریف نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ آج کشمیری عمران خان کو اپنا حقیقی سفیر سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں کمی آئی، اب پھر اضافہ ہو گیا ہے، چوتھی لہر سے اپنے ملک کو بچانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کرونا صورتحال پر اظہار خیال، کہا کرونا وبا کی صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے عید آ رہی ہے، سب ماسک پہنیں، قربانی شہر سے باہر کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی شرح میں اضافہ، ایک دن میں مزید 24 افراد جاں بحق، اموات کی تعداد 22,493 تک جا پہنچی، 1,683 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.33% رہی۔ پاکستان الیکٹرک بائکس بنانے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا، وزیر اعظم کا ماحول دوست الیکٹرک بائکس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا شہروں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، آلودگی خطرناک حد تک چلی گئی ہے، شہروں میں الیکٹرک بسیں لانا پڑیں گی۔ پاکستانی سیاست میں نئے باب کا اضافہ، آصفہ بھٹو بھی سیاست میں آ گئیں، بلاول کی روانگی کے بعد آصفہ بھٹو زرداری کشمیر کی انتخابی مہم انٹری دیں گی۔ بلاول بھٹو سے متعلق سوال پر شیخ رشید بات گول مول کر گئے، بولے بلاول دل کا جانی ہے، بلو رانی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ سندھ حکومت کا ایڈمنسٹریٹر کراچی تبدیل کرنے کا فیصلہ، مرتضی وہاب کو کراچی کی رونقیں بحال کرنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا، مرتضی وہاب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن آئندہ ہفتے جاری ہونے کا امکان۔ مرتضی وہاب کو اگر کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا تو کراچی کو کچھ نہیں ملے گا، کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا حیدرآباد میں تاجروں سے خطاب، سندھ حکومت پر کڑی تنقید۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی پر حملے کی کوشش، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا مفتی تقی عثمانی کو ٹیلی فون، حملے پر تشویش کا اظہار، خیریت بھی دریافت کی، حملے سے متعلق معلومات بھی حاصل کیں۔ گولڑا میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد، ملزمان عثمان مرزا، فرحان، عطا الرحمان کے موبائل سے متعدد ویڈیوز برآمد، ملزمان کے موبائل سے تشدد کے بعد زیادتی کی ویڈیو بھی ملی، واقعے پر وزیر اعظم کا نوٹس، آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی، قابض فوج نے مزید 4 کشمیری نوجوان شہید کر ڈالے، خواتین اور بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، متاثرہ علاقوں میں سرچ آپریشن جاری، حریت رہنما مشتاق الاسلام بھی گرفتار، نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ کشمیری نوجوانوں کے لیے جدوجہد آزادی کی نشانی، شہید حریت کمانڈر برہان وانی کی 5ویں برسی آج منائی گئی، آزادی کے متوالوں کی کال پر وادی میں مکمل ہڑتال، کاروباری مراکز بند، سڑکوں پر ہو کا عالم، وادی میں احتجاج روکنے کے لیے قابض فوج کے کڑے پہرے۔ لیگی رہنماؤں کے گرد نیب کا گھیرا تنگ، خواجہ آصف اور احسن اقبال کی ضمانتیں ختم کرانے کے لیے درخواستیں دائر کرنے کا فیصلہ، نیب اعلامیے کے مطابق روزانہ کی بنیادوں پر سماعت کی درخواست بھی کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر اور چیئرمین نیشنل بینک کو عہدے سے ہٹانے کا سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، حکومت کی استدعا منظور، صدر نیشنل بینک عارف عثمانی اور چیئرمین زبیر سومرو عہدوں پر بحال۔ احتساب عدالت لاہور میں آشیانہ اقبال، منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر مل کیس کی سماعت، شہباز شریف نے اپنے ترقیاتی منصوبوں کا کتابچہ عدالت کے سامنے پیش کر دیا، کہا یہ کوئی رام کہانی نہیں، 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، لیگی رہنما عطا تارڑ کا مشیر احتساب شہزاد اکبر کی برطرفی کا مطالبہ۔ نااہلی کیس میں سینیٹر فیصل وابڈا الیکشن کمیشن میں پیش، درخواست گزار کی عدم حاضری پر ممبر پنجاب کا اظہار برہمی، فیصل وابڈا بولے میری مخالف جماعتیں سب غائب ہیں، مدعی سست گواہ چست، صرف تاریخ پر تاریخ ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 9ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز، میٹرک کی طرح 9ویں کا پہلا پرچہ بھی آؤٹ،
پرچہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے نوٹس لے لیا، جواب طلب کر لیا۔ انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے فرشتہ صفت سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 5 سال بیت گئے۔ قوم آج ان کی 5ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ افغانستان کے صوبہ بادغیس کا مکمل کنٹرول طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا، زمینی فورسز بھاگ نکلی، فضائیہ کی بمباری۔ حرات میں بھارتی سرمایہ کاری سے قائم ڈیم پر تعینات 16 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار، سبی میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا۔ بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش، کراچی کا موسم بھی سہانا۔ پاکستان اسٹیٹ بینک اور ڈیلفا کے وفد کے درمیان ملاقات میں پیٹرن ان چیف ڈیلفا حارث میٹھانی اور اسٹیٹ بینک کے زرعی ڈپارٹمنٹ کے درمیان کسانوں کے لیے مختلف فائنانسنگ اور بینک کی کریڈٹ سہولیات مہیا کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر ندیم خان زادہ بھی موجود تھے۔ وفود کے درمیان ملاقات میں ڈیلفا پیٹرن ان چیف حارث میٹھانی نے فارمر کمیونٹی کی ضروریات کو اجاگر کرتے ہوئے ڈیلفا کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ حکومت کے نئے ٹیکس سے فارما صنعت شدید مشکلات سے دوچار، ادویات پر ٹیکس عائد ہونے کی وجہ سے دواؤں کی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے۔ چیئرمین پاکستان فارما ایسوسی ایشن توقیر الحق کی کراچی پریس کلب میں نیوز کانفرنس بولے، حکومت نے بغیر مشاورت ادویات کی قیمتوں پر ٹیکس عائد کیا، اگر ٹیکس ختم نہ کیا گیا تو مینوفیکچررز پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ سنت ابراہیمی کے لیے ملک بھر میں مویشی منڈیوں پر جانوروں کی دھوم، شہریوں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ جاری، قربانی کے جانوروں کی سجاوٹ کے سامان کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ اور یورو کپ کے دوسرے فائنل میں انگلینڈ نے ڈنمارک کو 2-1 سے ہرا کر 55 سال بعد فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ انگلینڈ کی کامیابی پر ملک بھر میں جشن، میگا ایونٹ کا فائنل اٹلی اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔